ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر کے دل میں خوشی ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی سنت کی پیروی کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو عمل میں لائے، جی نہ چاہے تب بھی لائے، تب بھی عمل کرے۔ لیکن کمال کا درجہ یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی اتباع کرے محبت کے ساتھ، آدمی پیروی کرے محبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقربا میں سے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک اور شخص کے ساتھ کسی معاملے میں، ایک باغیچے کے معاملے میں کچھ بات بڑھ گئی۔ پانی جو آ رہا تھا وہ پانی پہلے عبداللہ بن زبیر کے باغیچے کو لگتا تھا، پھر وہاں سے ہو کر اس شخص کے باغیچے کو لگتا تھا۔ تو قانون یہی ہوتا ہے کہ جس کے باغیچے کو پہلے پانی لگتا ہے اس کا باغیچہ جب سیراب ہوئے گا تو پھر وہ پانی آگے منتقل کیا جائے گا۔ تو اس شخص نے آ کر کہا، شکایت کی کہ یہ میرا پانی بند کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا اور پوچھا، عبداللہ آپ کے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب میرے باغیچے میں پانی لگتا ہے تو وہ باغیچہ جب گزارے لائق سیراب ہو جاتا ہے تو میں پانی اس کی طرف چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے دیا کرے پھر آپ سیراب کیا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے باغیچے کو سیراب کر لیا کرو، پھر پانی اس کے باغیچے کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ اس شخص کو یہ بات ناگوار ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ غصے اور غضب سے متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا کہ اللہ کا رسول جو فیصلہ دے رہا ہے اور وہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف نہیں کرے تو کون کرے گا؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کوئی قراردادی کی بنیاد پر تھوڑا ہی. تو بہرحال وہ شخص ناراض ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت کے اور بھی شان نزول لکھے ہیں مفسرین نے، لیکن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ آیت میرے اور اس شخص کے بارے میں نازل ہے. اللہ پاک نے قسم کھائی کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں، جب تک آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے اللہ کے یہاں ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور صرف فیصلے کو ماننا نہیں، اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں اور جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. 3 باتیں کہی. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کو مانے، آپ کو حکم تسلیم کرے. نمبر 2، محبت سے، پیار سے آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے اور 100% یہ یقین کریں کہ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. اور نمبر 3 یہ ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل میں ذرہ برابر بھی خلش بھی نہ آنے دے، ذرہ برابر دل میں کوئی تنگی بھی نہ آنے دے کہ یہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے محبت بھی ساتھ ضروری ہے. اب میں اس پر 3 مثالیں ذکر کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت دو عالم، دونوں جہانوں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے. اور محبت کا اظہار کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے تو آپ بھی اس کو جواب میں کہیں مجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت. اور یہاں تک بھی یوں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے تو آپ اس محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو تاکہ سامنے والا بھی رعایت رکھے کہ یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ بھی ادب سکھایا کہ جب تمہیں کوئی آدمی یوں کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ جواب میں یہ کہو احبک الذی احببت لہ، وہ اللہ آپ سے محبت کرے جس اللہ کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. تو یہ محبت کے آداب سکھائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے تھے مجھے آپ سے محبت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ، اے معاذ انی لاحبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر ایک روایت میں آتا ہے واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ انی لاحبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا. اب اگلی بات سنیے جس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے میں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول بھی کہ بلکہ پہلے معاذ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے بھی جواب میں ارشاد فرمایا کہ معاذ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. اللہ پاک ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ عطا فرمائے. اب جواب سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر
ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور آج ہماری محبتیں تو اغراض کی بنیاد پر ہیں۔ محبت کا اظہار ہوگا تو شاید سامنے سے کوئی مراعات آ جائے گی، اور شاید سامنے سے کوئی دنیا کے منافع آ جائیں گے، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے تیری جنت پکی ہو گئی۔ نہیں، آپ نے جنت کی نوید نہیں سنائی، آپ نے جنت کی بشارت نہیں سنائی، آپ نے عمل سمجھایا کہ معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے محبت کے دعوے میں آپ صادق اور سچے ہو تو پھر ایک عمل ہے ہمیشہ اس کا انتظام کرنا اور دعویٰ کرنا۔ کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے محبت کا اظہار فرمایا ہو، ہمیشہ آپ نے اس محبت کے اظہار میں عمل بتایا ہے۔ محبت کرنا چاہتے ہو؟ جی اللہ کے رسول، پھر یہ عمل کرو۔ محبت کے لیے تو عمل لازم ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر لا تدعن فی کل دبر صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے آپ کی محبت مکمل جب ہوگی، ہر فرض کے نماز تم کے بعد یہ پڑھتے رہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ کس کے نتیجے میں، کس کے جواب میں آئی بات؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا اظہار فرمایا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مکمل ہوگی کہ جب ہم اعمال پر توجہ دیں گے۔ عمل کچھ نہ ہو اور دعوے ہوں محبت کے، عمل کچھ نہ ہو اور دعوے ہوں بڑی بڑی محبت کے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں، اس محبت کے لیے عمل کو لازم قرار دیا۔ اس لیے آیت میں یہی بتا رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان کو کہتا بتا دیجئے اور آپ یہ اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتے ہو، ایک ہی اور واحد راستہ یہ ہے فاتبعونی، میری بات مان کر چلو۔ اس کے سوا محبت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول واللہ انی لاحبک، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر اعد للفقر تجافا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محبت کر لیں گے تو بس اب تو میری دنیا بنی جائے گی۔ دنیا میں سکون کا وعدہ ضرور ہے، دنیا میں سکون کا چین کا وعدہ ضرور ہے، محبت پر، اتباع رسول پر، دین کی پیروی پر سکون چین کا وعدہ تو ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے سارے کے سارے کام آپ کی محبت سے بن جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور دیگر عبادات کے ذریعے سے آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، آپ بیمار نہ ہوں، آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، آپ مالی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق سے کرتے رہتے ہیں، جب تک خیریں، مال کی فراوانی، صحت کی فراوانی، سب کچھ ملا ہوا ہے، عبادت میں لگے ہوئے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ جائے انقلب علی وجهہ، اللہ کی بندگی چھوڑ لیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا نقصان کر بیٹھے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے یہ۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے 100% آخرت کی کامیابی کی تو ضمانت اور گارنٹی ہے، اور دنیا میں سکون اور چین کی ضمانت ضروری ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو مسائل آئے ہیں، پتھروں کے نیچے لٹا دیا گیا، سینے پر گرم پتھر رکھے گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر ان کے والد، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئی، کیا کیا مسائل سے نہیں گزارا گیا، اتنی اذیتیں دی گئی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والا مار کے چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تیرے اوپر مجھے رحم آ گیا اور ترس آ گیا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں۔ کیا سزائیں تھی وہ، کیا ایذائیں تھی، اور وہ سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دیکھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ گزر رہے تھے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ضعفاء اور کمزور مسلمان تھے ان کو مشرکین پکڑتے اور وہ مار پیٹ کرتے کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حالات سے گزرے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کوئی واقعہ تو سنا لو اپنے اسلام لانے کا، کہا سناؤں یا دکھاؤں، پیٹھ اوپر کی کمر سے تو گڑے پڑے ہوئے، دیکھا یہ کیا ہے، کہا مجھے جب میں ایمان لایا تو مجھے گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور میرے جسم سے چربی نکلتی، وہ انگارے بجھ جاتے، یہ اس کے نشان، یہ اس کے نشان ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں الف لام میم، پھر یہ بات بھی سنیے گا، اسی وقت جب حالات اس قدر تنگ ہو گئے، اس قدر مسائل اور مشکلات سے گزارے گئے صحابہ، تو آئے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ایمان لائے، اس قدر ستائے گئے، برداشت سے باہر ہے، مشقتیں، تکلیفیں، مال کی تنگی، فقر و فاقے، اوپر سے مشرکین کا ستانا، دبانا، مار پیٹ کرنا، برداشت سے باہر ہو گئے۔ اس پر سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات آئے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے، ہم محبت کرنے والے ہو گئے، بس اتنا کافی ہے؟ لا یفتنون، آزمائشیں کیا نہیں آئیں گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے اور کھوٹے میں فرق ضرور کرے گا، پتہ چلے گا کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین ستاتے تھے اور آقا زمین پر لٹا دیتا، اوپر پیر رکھ دیتا، تپتی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا ہاں بلال کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا رسول، بلاؤ اس کو مدد کے لیے۔ ان حالات اور ان تانوں میں بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا میرے عزیز دوستو۔ تو اس لیے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کہا ہے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا دیکھ کیا کہہ رہا ہے، پھر انہوں نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے، پھر آپ نے فرمایا، پھر اس نے کہا مجھے محبت، پھر آپ نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقے کے لیے، تنگ دستی کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والے آدمی کی طرف فقر و فاقہ اس طرح سے آتا ہے جیسے سیلاب اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، اس طرح سے فاقہ آتا ہے۔ لیکن جمنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ آپ تیسری اور آخری حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں، میں بھی فیصلہ کر لوں ہم کہاں کھڑے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। क्या मोहब्बत थी सहाबा की, क्या खुश नसीब तबका था वो, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और सोहबत याफ्ता और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों को निछावर करने वाले लोग। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला से पूछा, उमर कितनी मोहब्बत मुझसे करते हो? कहने लगे रसूल, सारी कायनात से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, उमर ये बताओ, सोच के अपनी जान से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने थोड़ा सा सोचा, कहा अल आन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा महबूब समझता हूं। फरमाया अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। यह है ईमान का कमाल। तो वो हदीस में सुनाना चाह रहा हूं कि आप अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे हैं, चेहरे अनवर से पानी नीचे उतर रहा है, जमीन पर पानी गिरने से पहले सहाबा यूं हाथ में पानी को ले रहे और एक रश और हुजूम लगा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम एक दूसरे से आगे बढ़कर पानी, हर कोई एक हाथ रख रहा, कोई दो हाथ रख रहा, किसी को वो नसीब नहीं हो रहा तो जिसने अपने हाथ में पानी लिया उसके हाथ पर अपना हाथ मलकर चेहरे पर मल रहा है। कितने सादतमंद लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से मस किया हुआ पानी जिसके जिस्म पर लगेगा उसको जहन्नम की आग थोड़ी छुएगी, इसलिए हर कोई ये कर रहा। आपने फरमाया माज़ा हमलकुम अला हाज़ा, किस चीज ने तुम्हें इस बात पर आमादा किया, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सहाबा का जवाब था लिहुब्बिल्लाहि व लिरसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुनिएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम ये जो पानी ले रहे हो, यकीनन ये बात अपनी जगह पर तयशुदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से उतरा हुआ पानी जिस जिस्म के साथ लगेगा जहन्नम की आग उसे मस नहीं करेगी। ये अपनी जगह पर बात दुरुस्त है, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी पर उनको जन्नत की बशारत नहीं दी, इसी पर उनको इक्तिफा नहीं कराया कि बस काफी है तुम्हारे लिए। नहीं, आपने अमल समझाया और ये आपने अमल इसलिए बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने के लिए अमल जरूरी है और क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए आपने बहुत बड़ा अजर का जखीरा पैदा कर दिया। अगर आप फरमाते कि हाँ भाई ये तो सादत तुम्हें हासिल है, बस तुम्हारी जन्नत पक्की हो गई है, तो क़यामत तक आने वाला इंसान जिसने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और ईमान लाया, वो क्या करता, वो कैसे इस सादत को हासिल करता? आपने हर इंसान को ये सादत अता फरमाई है। कहा मन सर्रा अन युहिब्बल्लाह व रसूला, मन सर्रा अन युहिब्बल्लाह व रसूला औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जो आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। तीन काम करने हैं उसने। जो आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, और अगली बात वयुहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करे। एक तो यह है कि मैं मोहब्बत करता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप और मैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह के यहाँ ये हमारी मोहब्बत मकबूल भी है कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये मोहब्बत मकबूल भी है कि नहीं? और मोहब्बत हमारी मकबूल तब होगी जब उधर से भी मोहब्बत का पैगाम मिले। हाँ, आप हमसे मोहब्बत करते हो, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की तरफ से भी ये बात आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये बात आए। तो आपने अमल समझाया, जो ये चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसका रसूल इससे भी मोहब्बत करे और इसकी मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, वो तीन काम करे। भाई ये तीन काम सारे करें। अगर हम चाहें, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, अगर आप सब ये चाहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें और हमारी मोहब्बत क्या हो जाए, कामिल हो जाए, और फिर अल्लाह और उसका रसूल भी इसके नतीजे में हमसे मोहब्बत करने लगे, और जब मोहब्बत अल्लाह और उसका रसूल करेगा, हदीस में आता है अल मर्उ मअ मन अहब्बा, जिसके साथ मोहब्बत कामिल हो गई तरफैन से, आदमी जन्नत में उसी के साथ जाएगा। फिर तो आपने तीन अमाल बताए। आपने इरशाद फरमाया जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह और उसके रसूल से ये मोहब्बत करे और अल्लाह और उसका रसूल इससे भी मोहब्बत करे, फल यस्कुतिल हदीस इज़ा हदस, जब बात करे तो सच बोले।
آپ نے تہجد گزاری نہیں بتائی، آپ نے کوئی بہت بڑے اعمال نہیں بتائے، آپ نے حج نہیں بتایا، آپ نے اپنے روزے پر آنے کی بات نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ، بات میں سچ اختیار کرے، بات میں سچائی ہو۔ آج کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر طبقے کے اندر غلط بیانی، جھوٹ بولنا، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی روا نہیں رکھا اور جائز نہیں رکھا کہ آپ چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ ایک خاتون نے بچے کو بلایا، آؤ چیز دیتی ہوں، آپ نے فرمایا کیا ہے دینے کو؟ کہا کھجور ہے۔ کہا اگر کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ اس کو آج ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ تو جھوٹ چاہے بچے کے ساتھ ہو، چاہے بڑے کے ساتھ ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آئیے مل کر لعنت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں پر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو جس پر اللہ کی لعنت برسے وہ کس طرح سے مصائب سے بچ سکے گا؟ کیسے پریشانیوں سے بچ سکے گا؟ رحمت سے بہت دور چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سچ آپ نے معیار قرار دیا۔ اس لیے فرمایا اگر محبت رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ، بات میں سچائی اختیار کرو۔ اس لیے میں دوستوں سے، بزرگوں سے سب سے درخواست کرتا ہوں، آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لے کر آنا انشاءاللہ۔ کتنا نقصان ہوگا بھائی، سوچو تو صحیح۔ اگر دو باتیں، ایک ہے جھوٹ بولنے سے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ دنیا کا کچھ منافع آ جائے گا، جھوٹ بول کر سامنے والے کو دھوکہ دے کر اپنا اعتماد میں بحال کر دوں گا، لیکن میں اللہ کی نگاہوں سے تو گر گیا، اللہ کے رسول کی نظروں سے تو میں گر گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کی لعنت کا تو مصداق بن گیا، اللہ کی رحمت سے تو محروم ہو گیا۔ میں کتنا فائدہ حاصل کر لوں گا جھوٹ بول کر؟ میں کس کا محبوب بن جاؤں گا جھوٹ بن کر؟ جھوٹ بول کر دنیا میں جس کی مرضی ہے محبوب بن جاؤ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت جھوٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ سچ سے ہے۔ اللہ اکبر، سچ بہت بڑی صفت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ مجھے یہ بتاؤ نبوت، رسالت کتنا بڑا منصب اور عہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ادریس اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ سچ بولنے کا تذکرہ کر رہا۔ یہ لوگ اللہ کے رسول اور نبی تھے اور سچ بولنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جو سب سے پہلا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور وہ مہمان کسی دنیا کے عہدے پر فائز ہو اور وہ 3-4 اس کو جناب حیثیتیں حاصل ہو، آپ کے نزدیک کیا پسندیدہ چیز ہے؟ آپ اس کو کس لفظ سے پکارو گے؟ آؤ استاد صاحب، آؤ پروفیسر صاحب، حالانکہ وہ بڑے بڑے اور بھی القابات دیے جا سکتے ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتیوں سے ملاقات کرے گا تو سب سے پہلا جو جملہ اللہ پاک کہے گا، مرحبا بالصادقین، سچ بولنے والوں آ جاؤ، آ جاؤ، سچ بولنے والوں۔ اس لیے سچائی لے کے آؤ بھائی، اپنے معاشرے میں سچائی کو پیدا کرو، گھروں میں سچائی کو پیدا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، دوسری بات اس امانت کی ادائیگی کرو جو امانت تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ خیانت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول کے محبوب بن جاؤ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے اور تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے مکمل ہو جائے، پھر دھوکہ نہیں دینا کسی کو، خیانت نہیں کرنا، بددھیانتی نہیں کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی جگہوں پر سے آدمی خیانت سیکھتا ہے، گھر سے بچہ خیانت سیکھتا ہے، گھر کے ماحول سے خیانت سیکھتا ہے، اسکول کے اندر جاتا ہے وہاں سے وہ خیانت سیکھتا ہے، اس استاذ کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کام نہیں کیا جھوٹ بول کے خیانت کر لیتا ہے، باہر پھر خیانت کرتے کرتے پھر بڑا خائن بنتا ہے۔ اور قرآن میں آیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی اس بات کو آپ یاد رکھیں، قیامت کے دن آپ خیانت کرنے والوں کی سفارش نہیں کریں گے، آپ خیانت کرنے والوں کی سفارش نہیں کریں گے۔
ان کی طرف سے کوئی سفارش آپ نہیں پیش کریں گے. تو ہم اگر ہم اس بات کا اہل بننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سفارش ہمیں حاصل ہو تو پھر خیانت چھوڑو، بددیانتی کو چھوڑو. اور تیسری اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی فَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَارَهُ، فرما اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم محبوب بن جاؤ تو پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو پتہ چلا فرائض اور واجبات کے بعد یہ تین اعمال، فرائض واجبات حرام سے بچنے کے بعد اگر جس کی زندگی میں یہ تین مبارک اعمال آ گئے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو گئی، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن گیا. پڑوسی کے حقوق، اڑوس پڑوس، کہیں آپ سفر میں ہیں ساتھ بیٹھنے والا آپ کا پڑوسی ہے، آپ گھر کے اندر ہیں آپ کے گھر کے اندر بیوی پڑوسن ہے آپ کا بھائی پڑوسی ہے، آپ کا باپ پڑوسی ہے، بیٹا پڑوسی ہے. گھر میں بھی ایک کو دوسرے سے اذیت نہیں ہونی چاہیے. گھر کا جو سربراہ اور مالک ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کے بیٹے اور اس کی بیویاں اس کی غلام ہیں، وہ غلام نہیں ہیں کہ جس طرح سے چاہے تصرف کرے. نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خیال رکھتے تھے کہ گھر میں داخل ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایسی آہستہ آپ کنڈی کھولتے تھے اور اس طرح سے سلام فرمایا کرتے تھے کہ جاگا ہوا سن لیتا، سویا ہوا بیدار نہیں ہوتا تھا. یہ خیال ہم نے رکھا ہے. ہم تو گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے ہارن دینا شروع کرتے کہ پورا محلہ اٹھ جائے. نہیں، گھر کے اندر والا گیٹ کھولے گا تو جائے گا. یہ صاحب یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود گاڑی سے ادھر گھر گیٹ کھول دوں. میرا اس وقت بل بجانا، گھنٹی بجانا، ہارن زور سے بجانا کسی کو اذیت پڑوس میں تو نہیں ہو رہی ہے. گھر والوں کو تو اذیت ہے ہی ہے، پورے محلے کو اذیت ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ تو یہ قیامت کے دن کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ ایسے مواقع جب آتے ہیں، ایسے مواقع پر روڈوں میں اس طرح سے ایسا انتظام کرنا، ایسے اعمال کرنا جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، تو یہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ محبت سکھائی ہے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتائی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تو نہیں کہا. آپ نے تو فرمایا کسی کو اذیت نہ دینا، آپ نے تو یہ بتایا کسی کو تکلیف نہ دینا. آج ہم کہیں گے تکلیف دے کر ہماری محبت مکمل ہوگی، تکلیف دے کر ہمارا عشق مکمل ہوگا، تکلیف دے کر ہی ہم محبت میں کامل ہوں گے. یہ باتیں غلط ہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی ہیں. اس حدیث کو اپنے دل و دماغ پر نقش کریں اور اس پر عمل شروع کریں. فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے، وہ 3 کام کر لے. نمبر 1 سچ بولے، نمبر 2 امانت داری کا خیال کرے اور نمبر 3 اپنے پڑوسی کا خیال کرے. اللہ پاک ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی محبت اپنے یہاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا